سورہ یوسف 111 اس کی آیات ہیں اور 12 اس کے رکوع، اور مکی صورت مکی دور میں کفار مکہ جو تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فرمایا احسن القصص، یہ سب سے زیادہ خوبصورت قصہ ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پہ جو اس کا موضوع ہے سورت کا وہ ہے نبی پاک کو تسلی دینا کہ صبر اختیار کریں، اور صبر کرنے والوں کا انجام اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جنات تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ جنت ہے، اللہ کا دیدار ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ نعمتوں کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ جنت میں تو وہی جائیں گے نا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کی لذت ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کے لیے اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو سورہ یوسف یہ جو قصہ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ دیکھیں جو اپنے ہیں، اپنوں نے کیا کہا اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ اس کے علاوہ کیا کہا کہ اس کو اندھیرے کنویں میں پھینک۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا، بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو معافی عطا فرمائی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور سراسر زیادتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی معافی گارنٹیڈ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنوں نے یہ کہا، اور جو بیگانے تھے انہوں نے کیا کہا ان کے لیے دسترخوان سجا دیا۔ جو مصر والے تھے انہوں نے دسترخوان سجا دیا، اور اللہ کے نبی کی ایک مرتبہ قیمت لگی، جو سودا کیا گیا مصر والوں کے ساتھ ایک مرتبہ قیمت لگی، اور بدلے میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اپنے نبی کی عزت پر کہیں حرف نہ آ جائے، کوئی بعد میں بات نہ کرے کہ نبی کو بیچا گیا۔ اللہ نے پورے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں ڈال دیا۔ پورا مصر جب قحط والے 7 سال تھے، قحط والے 7 سالوں میں مصر کا بچہ جب تک اپنا نفس، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زمینیں یوسف علیہ السلام کو بیچ کر نہیں گیا تب تک قحط ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی شان، اللہ اپنے نبیوں کی عزت کے معاملے میں اتنا فکر۔ تو سوچیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی عزت پر کوئی بندہ بات کرے، ناموس رسالت پر کوئی زبان درازی کرے تو اللہ یہ برداشت کرے گا؟ اللہ شکلیں بدل دیتا ہے ایسے لوگوں کی جو نبیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ جو قصہ یوسف ہے اس میں بڑے اسباب ہیں، اس میں گھریلو معاملات، خاص کر کے آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے، ماں اتنی محبت کرتی ہے۔ عربوں میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اگر یوسف کی کوئی بہن ہوتی نا تو اس کو کبھی بھی کنویں میں نہ جانے دیتی۔ یوسف کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی اس کو کنویں میں نہ جانے دیتی۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ بہنیں جو ہے نا یہ ماں کی طرح، اور جو بڑا بھائی ہے یہ باپ کی طرح۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی، ایک بھی بہن نہیں تھی، لیکن عربوں نے یہ بات نکالی کہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو آپ کو کبھی بھی کنویں میں نہ جانے دیتے۔ اور دوسری بات، ماں کی محبت تو سارے سناتے ہیں، باپ کی کوئی محبت نہیں، باپ کی شفقت ہے وہ کہاں کی؟ اس قصے سے پتہ چلتا ہے جدائی یوسف ہے، حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کی جدائی میں روتے روتے ان کے غم سے نڈال ہو کر اللہ کے نبی ہے کتنا صبر اختیار کیا ہوگا، پھر بھی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی۔ عام بندے کی بات نہیں ہوگی، عام بندہ تو صبر کتنے سال صبر کر سکتا ہے، چلو ساری زندگی بھی صبر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے اتنا صبر کرنے کے باوجود حضرت یوسف کے غم میں اتنا نڈھال تھے کہ اپنی آنکھوں کی روشنی گوا دی۔ اور پھر یہاں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ، یہ بڑی خرافات جو پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی ہے، صرف قمیض، نہ دم کیا ہے نہ ہاتھ لگایا ہے، صرف قمیض بھیجی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ ان کے جسم کے ساتھ اس نے وہ برکت حاصل کی ہے۔ اس قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب ڈالا گیا
تو آگ کی بینائی واپس آ گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو حضور نے تندور میں روٹی لگائی تھی وہ روٹی نہیں جلی تھی, اس کو اللہ نے آگ سے محفوظ رکھا تھا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں حضرت یوسف کی کہ ان کی قمیض کی اتنی برکت ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ جو آٹا یا روٹی کا جو مٹیریل تھا وہ ٹچ ہو جائے, وہ ایک مرتبہ برکت حاصل کر دے, اس کو دنیا کی آگ کیسے جلائے گی؟ وہ دنیا کی آگ کی جس کو اللہ عز و جل اپنے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا فرما دیتا ہے, تو کیا اپنے آخری نبی پر, اپنے محبوب نبی پر, اس کے ہاتھوں والی چیزوں پر اللہ عز و جل اس آگ کو ٹھنڈا نہیں فرما سکتا؟ اس میں بڑے اسباب ہیں. معاملات اپنے گھریلو جو ہے کہ باپ, اس میں سبق یہ بھی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ تمام اپنی تمام اولاد میں وہ تفریق نہ کرے, ان میں ہمیشہ وہ میانہ روی اور سب میں برابری اختیار کرے. کسی کو کچھ عطا کرنا ہے تو تمام میں برابری, کسی سے محبت کرنی ہے تو تمام سے ایک جیسی محبت ظاہر ہے. تنہا تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں محبت, لیکن منع بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہ تربیت فرمانے کے لیے کہ دوسروں کے دلوں میں یہ بات نہ آئے کہ اس کو زیادہ محبت ملتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی یہی تھا, انہوں نے دیکھا کہ یوسف کو تو بڑی محبت ملتی ہے, حالانکہ وہ چھوٹے تھے, ان کا حق تھا محبت لینا, شفقتیں لینا, ان کے ساتھ کھیلنا کودنا, لیکن پھر بھی ان کے دل میں بات آتی تھی کہ باپ کی نظر میں ہمارا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے, ہمیں بھی محبت ملنی چاہیے, ہمیں بھی شفقتیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے صرف باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جو جو کرامات عطا فرمائی, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوابوں کی تعبیروں سے نوازا ہے. اور جیل میں جو سارے معاملات ہیں بہت لمبا قصہ ہے, اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات مکمل نہیں ہو سکے گی. اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کی عزت کے معاملے میں کتنا نہیں ہوئی. وہ جو امیر مصر تھا, اس نے خواب دیکھا کہ 7 کمزور اور لاغر گائے ہیں جو 7 موٹی تازی فرما گایوں کو کھا رہے ہیں, اور اسی خواب میں دیکھا کہ 7 خوشے ہیں گندم کے خشک, اور وہ 7 تر و تازہ خوشوں کو کھا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے, تو جب یہ خواب دیکھا تو اس بادشاہ نے اپنے جو غلام تھا جو اس کو شراب بنا کر دیتا تھا, اس کو کہا کہ تم بھی جیل میں رہ کر آئے ہو. پہلے ایک مرتبہ ان سے بات سن رکھی تھی کہ ادھر ایک بندے نے خواب میں ایسا معاملہ دیکھا, تو وہاں پہ ایک شخص تھا یوسف, انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خادم کو کہا تھا کہ جا کر بادشاہ سے میری سفارش کریں. اب اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بادشاہ کی جو سفارش کرنی, ڈائریکٹ میرے سے دعا کو نہیں مانگا. تو اللہ عز و جل نے اس خاتم کو یہ بات بتا دی, اور حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں آتا ہے بدا سے نہیں, تھوڑے سے مزید سالوں تک جیل میں دوبارہ رہے. صرف اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دنیا سے معاف ہے. اللہ نے تربیت فرمائی ہے نا اپنے نبیوں کی. تو وہ جب خواب دیکھا, بادشاہ نے دریافت کیا کہ بھائی تم نے ایک واقعہ سنایا تھا وہ جیل میں شخص کا, تو اس کو یاد ہے کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا معاملہ حل کروا کر مجھے جیل سے باہر نکلوانا ہے. تو اس کو یاد آیا, اس نے بتایا کہ وہ جیل میں شخص ہے یوسف, اس نے خواب کا تعبیر بتائی تھی اور معاملہ حل کیا تھا. تو کہا کہ اس کو بلایا جائے. اب شاہ مصر کا حکم ہے کہ یوسف کو بلایا جائے. یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد گئے کہ بادشاہ کو بلاتا ہے, تو کہا نہیں, پہلے وہ زلیخا والا مسئلہ دوبارہ اس کی سنوائی کرواؤ پھر میں آؤں گا. بادشاہ نے کہا تمہاری آزادی کروائی جا رہی ہے, تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور تم کہتے ہو دوبارہ سنوائی کرواؤ. جیل میں ایک رات بھی رہنا بڑا مشکل کام ہے. وہ دوبارہ سنوائی کروائی گی. حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بے قصور ثابت ہوئے, جیسے قرآن میں بھی فرمایا کہ اگر تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ان کا قصور نہیں ہے, اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ قصوروار ہے. اور یہ سارا معاملہ کس نے بتایا؟ وہ ایک چھوٹے سے بچے نے جو گود میں تھا, اس نے یہ الفاظ بتایا. بہرحال جب وہ بادشاہ نے طلب کیا, حضرت یوسف علیہ السلام بری ذمہ ہو کر جب گئے تو وہ سارا خواب سنا اور اس کی تعبیر بتائی کہ اگلے 7 سال جو ہے وہ مصر میں بڑی فراوانی ہوگی, رزق میں بڑی فراوانی ملے گی.
لہٰذا جو بھی بندہ کاشت کرے گا اس کو اللہ عز و جل ایک کی جگہ 7 عطا فرمائے، لیکن اس سے جو اگلے 7 سال ہیں اس میں قحط ہوگا، کوئی بھی زمین پر چیز نہیں اگے گی۔ اب وہ بادشاہ نے کہا ہاں یہ جو تعبیر ہے نا یہ میری سمجھ میں آتی ہے، باقی تمام لوگوں نے جو تعبیریں بیان کی، نجومیوں نے اور ان کے بڑے بڑے علماء نے، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو پھر وہ بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو ہی اس کام کے لیے مقرر کروں کہ آپ کاشتکاری بھی کروائیں 7 سال، اور اگلے جو 7 سال ہیں اس میں قحط سے ہمیں بچانے کے لیے جو حکمت عملیہ ہے وہ آپ کے ذمہ لگائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا۔ آپ دیکھیں گندم کو اگر آپ سٹور کریں نا تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک وہ چلے گا، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ ایسے ہی ہوا کہ جو یہودی علماء تھے انہوں نے کہا کہ اگر یوسف یہ کام کرنے لگے تو ہماری دکانیں تو بند ہو جائیں گی، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی گندم اسٹور کر لیں۔ اپنی گندم جب انہوں نے اسٹور کی 2 سال کے بعد جو قحط والے 2 سال تھے وہ گندم ساری کی ساری خراب ہو گئی۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے وہ گندم اٹھاتے اور دریا نیل میں جا کر بہا دیتے، اپنا وہ جو عمل تھا وہ چھپانے کے لیے کہ ہم اتنی نعمت ضائع کر رہے ہیں، پہلے ہمیں موقع ملا بھی تھا 7 سال پورے کہ ہم اس کو یوسف کے حوالے کر دیتے اور آج ہم یہ ان سے لے کر کھا رہے ہیں، وہ نعمت ضائع کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کو 7 سال تک محفوظ رکھا، اور وہ محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ گندم کو اس کے جو تنے گندم کو نکال کر کے گندم کو تنے سمیت وہ محفوظ کرتے۔ پہلے تو 7 سال تک لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ یہ کیا کام ہے، اس طرح گندم کو محفوظ کریں گے؟ یہ جو 7 میناریں آپ نے بنوائے ہیں یہ تو تھوڑے سے راشن سے بنا دیں گے، کیونکہ اس کا وہ جو گدا ہے وہی بہت زیادہ ہے۔ پر جب اگلے 7 سال رہے تو پتہ چلا وہ جو تنے تھے ان کی وجہ سے 7 سال تک وہ گندم محفوظ رہی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ جو تنے تھے وہ بھی ضائع نہیں تھے، اگلے 7 سال جانوروں کی خوراک بنے، اور جو گندم تھی وہ انسانوں کی خوراک بنے۔ تمام کے تمام لوگوں کے پاس اپنا غلہ جو بھی محفوظ کیا تھا ختم ہو گیا۔ ہر شخص حضرت یوسف کے پاس آتا اپنے پیٹ کے لیے، آ کر اپنی جان تک ان کے پاس امانت رکھواتا، گروی رکھواتا، اپنی زمینیں بیچ دی، اپنے جانور بیچ دیے، تمام کا تمام مصر جب حضرت یوسف کے قدموں میں بیٹھ دیا، اس وقت اللہ عز و جل نے دوبارہ ان سے وہ آزمائش اٹھا لی اور دوبارہ ان کو وہ فراہم کیا تھا۔ اللہ عز و جل قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔